نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بعد از حمد و ثنا درود بحضور حبیب کبریا شب اسراد دلہا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا. کریم آقا دی بارگاہ بکسمنا ہدیہ درود و ہدیہ سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے کہ آپ سب احباب دا اس جامع مسجد نور دے اندر شب معراج دے موقع تے منعقدہ محفل پاک دے اندر حاضر ہونا اللہ کریم قبول فرمائے. بھائی تشریف رکھو بچے، جت جگہ ملتی بیٹا بیٹھ جاؤ. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. عزیزان محترم اور وہ لوگ جنہوں نے اس محفل پاک دے اہتمام اور انتظام دے اندر اپنی قوت اور اپنا پیسہ خرچ کیتا، اللہ کریم انہوں نے بھی جزائے خیر نصیب فرمائے. اور جو احباب تشریف فرما ہو اور سماعت کر رہے ہو اللہ آپ دا بیٹھنا قبول فرمائے. گرامی قدر احباب، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او عظیم معجزہ ہے جس نے اج تو 14 صدیاں پہلے انسان نو ایک خیال عطا فرمایا سی کہ انسان زمین تو پرواز کر کے اٹھتے جا سکتا ہے. آپ نے توجہ فرمائی. او معجزہ ہے جس نے انسان نو ایک خیال دیتا سی کہ انسان اس زمین تو اپنے وجود نال پرواز کر کے بہت دور تک جا سکتا ہے. انسان دی وسعت اجے فقط چند تک ہے. انسان دی پہنچ صرف فقط اس دی جو فلائنگ پاور ہے اور اس دا جو اڑان ہے اس دی اجے تک آخری حد زمین دا قریب ترین چاند اے جڑا سن نظر آندا ہے وہ ہے. لیکن اے چاند سفر معراج دی پہلی منزل بھی نہیں. نبی علیہ السلام سرکار آپ دا سفر اس تو بھی ماورا ہے. اس سفر معراج دے اندر ایسے ایسے عجائب اور حکمتاں میرے نبی سرکار نے بیان فرمائیاں جنہ دی وقت دے نال نال سائنس تصدیق کر دی جائے گی. اس معجزہ عظیم تے اس دور دے اندر لوگ حیران ہوتے سن کہ انج کیویں ہو سکتا ہے. تو اللہ نے اس وقت بھی ایسے مومن کامل پیدا فرمائے جنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزہ معراج دی تصدیق فرمائی. جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدو حضور معراج تو واپس تشریف لائے تو آپ نے اس دے اعلان دا ارادہ فرمایا. معجزہ معراج دے
اعلان دا ارادہ فرمایا. جس وقت آپ نے ارادہ فرمایا تو حضرت ام ہانی نے حضور دا دامن تھام لیا کہ اس نو بیان نہ کرو، لوگ یقین نہیں کرنگے. تو چونکہ اے اللہ دا قرآن سی اور ایک سچا واقعہ سی تو نبی سرکار نے بیان ضرور فرمانا سی. حضور نے بیان فرمایا. جس وقت آقا کریم نے اس نو بیان فرمایا تو ابو جہل نے اس نو سنیا. تو ابو جہل نے سمجھا کہ چونکہ اے تے عقل تو ہی بڑا ماورا ہے اور یہ گل سمجھ نہیں ہوتی، وہ دوڑتا ہویا ابو بکر صدیق کول گیا اور کہندا ہے کہ صدیق اگر کوئی آکھے کہ میں رات دے تھوڑے جے حصے وچ 7 آسمان جنت تے دوزخ مسجد حرام تو مسجد اقصی ساری سیر کر کے آ گیا تے بستر دی گرمی اجے باقی سی، تو من لے گا؟ ابو بکر صدیق فرماندے ہیں کوئی آکھے تے میں تے نہیں مندا. انہیں کہا پھر جڑے تیرے صاحب نے جنہ دا تو کلمہ پڑھنا ہے تیرے نبی کہندے نے، تیرے محمد کہندے نے کہ یہ سارا واقعہ میرے نال ہویا ہے. واہ صدیق میں تیری قوت ایمانی تو قربان جاواں. آپ فرماندے ہیں انہاں تے یہ کیا ہے نا کہ میں گیا، توجہ ہے جناب، انہاں تے یہ کیا ہے کہ میں گیا جے کدی میری سرکار آکھن کہ عرشہ والا آیا ہے تے صدیق تے تامی تصدیق کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. بھئی اے اپنے اپنی ایمان دا مقام اور ہوندہ ہے اور اپنی اپنی قوت ہوندی ہے کہ کس بندے دی قوت استدلال کس مقام تے ہے. صدیق اکبر سرکار دے اس جملے تے ہی تے اللہ نے قرآن دی تصدیق فرمائی ہے. میرے اللہ قرآن فرما دینے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. سارے نبیاں دی تصدیق حضور کیتی ہے، نبیاں دے معجزات دی، نبیاں دی کتب دی، نبیاں دی نبوت دی اور رسل اعظام دی رسالت دی تصدیق حضور کیتی ہے. حضور تو بعد نبی کوئی نہیں، لہذا اللہ فرمایا سونیا نبیاں دے معجزات اور نبوت دی تصدیق سونا محبوب کرے گا تے محمد عربی دے معجزے دی تصدیق واسطے اللہ نے ابو بکر صدیق نو چن لیا ہے. کیا مقام و مرتبہ ہے ابو بکر صدیق دا کہ اللہ نے اپنے یار دے معجزے واسطے تصدیق واسطے صدیق اکبر نو چن لیا. عقل اجے بھی حیران ہوندی ہے. بخاری شریف اٹھاؤ، اس دے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام دا سینہ مبارک کھولیا گیا، گلے مبارک تو لے کے ناف تک حضور دا سینہ کھول کے آپ دے قلب اطہر نو باہر نکال کے زمزم شریف نال دھوتا گیا. توجہ ہے حضرات، اگر آج تو 14 صدیاں بعد پہلے اے بندہ کوئی گل سندا کہ اے سینہ کھول کے دل بال رکھیا جا سکتا ہے تے بندے آکھنا سی اینج تے بھئی نہیں ہو سکتا، اے گل عجیب ہے. لیکن ہن اگر کسی ڈاکٹر تو پوچھئے کہ بھئی اے سینہ کھول کے دل رکھ تے وہاں دن جی تے گل ہی کوئی نہیں، بائی پاس اپریشن تے ہن سارے کروا لیں دن جی تے گل ہی کوئی نہیں. بھئی اے ہی فرق ہے. آج سائنس حضور دے معجزات دی تصدیق کر دیئے. میرے نبی نے خیال 14 صدیے پہلے عطا کر دیتا سی کہ انسان دا سینہ کھولیا جا سکتا ہے. اور جدو میرے نبی سرکار دا سینہ اطہر کھولیا گیا تو اللہ کریم نے اس نو قرآن مجید دے اندر بیان. اے بھی کچھ بندیاں نہیں ہضم ہوندی لے تسی پھر یہ آندے ہو نبی پاک سرکار دا نعوذ باللہ آپریشن ہویا ہے. میں کیا کملیا گل نو سمجھ اور اس حکمت نو پا. اللہ پاک نے نبی سرکار نو ایک خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ آقا لجپال دے قلب اطہر اور انسان دے پورے وجود دے اندر
آپ نے کھجور کھائی وہ گٹھلی ہوندی ہے نا، گٹھلی ہوندی ہے، یہ گٹھلی اس دے بیج دا اصل ہوندی ہے، لیکن گٹھلی کھائی نہیں جاتی، لیکن وہ خلقت دے اندر موجود ہوندی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے وجود بشری دے اندر بھی قلب اطہر موجود ہے، جویں تواڈے تے میرے اندر موجود ہے، لیکن حضور دا دل اونجدا نہیں جویں دا عام بندیاں دا دل ہوندا ہے۔ میرے نبی پاک سرکار دے قلب اطہر دی شان یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں تنام عینا یا ولا ینام قلبی، سارے بندے سوندے تے دل غافل ہوندا ہے، میں حالت نیند وچ بھی ہوواں تے میرا دل جاگدا ہوندا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں قلب شدیدۃ فیہ عینانی تنظرانی وفیہ اذنانی تسمعان، حضور فرماتے ہیں میرے دل نو اللہ نے دو اکھاں بھی عطا فرمائیاں نے، میرے دل نو اللہ نے دو کان بھی عطا فرمائے نے، اور بیلیا دنیا صرف سن دیئے اینا کرنا نار، میرے نبی پاک دے دل نو بھی اللہ نے کان عطا مبارک فرمائے نے، حضور ستے بھی اوڑتے حضور علماء دا درود سماعت کرتے پہ ہوندے نے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، کدی تسی سنیا کہ کسی انسان دے قلب نو بھی کان ہوندے، نبی پاک سرکار دے قلب اطہر دے نال بھی کان مبارک لگے ہوئے نے۔ حضور دا قلب اطہر کائنات دا مرکز ہے، اور یہ اونج دا قلب نہیں جویں دا قلب ساڈا ہے۔ علماء اس نے بڑی باس کیتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جڑا حضور دے قلب اطہر نو زمزم نال غسل دیتا گیا نا، یہ نہیں کہ نبی پاک سرکار دے قلب نو غسل دی ضرورت آئی، علماء فرماتے ہیں اس وجہ تو زمزم دا پانی برکت تے عظمت والا ہو گیا کہ حضور دے قلب اطہر نال مس ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے آج جیڑا امتی زمزم پی لوے، زمزموں دے ظاہر تے باطن نو پاک تے صاف کر چھڑدا ہے۔ عزیزان من، ہر گل دے اندر عاشقاں واسطے رمز پوشیدہ ہوندی ہے تے بے ایمانوں دے چوں نقص کڈدا ہے۔ یہ بھی میرے نبی پاک سرکار دا معجزہ ہے کہ آپ نے 15 صدیاں پہلے یہ خیال عطا فرمایا سی کہ ایک قلب چاک ہو سکتا ہے، سینہ چاک ہو سکتا ہے، اور اس دے اندر بھی یہ حکمت سی کہ بنی نوع انسان نوع علم پڑھ جائے۔ ایک تھیوری میرے نبی پاک سرکار نے 15 صدیاں پہلے بیان کر دیتی سی، جتھے سائنسدان اجے ہونا پڑے اجے جڑیاں اس وقت میرے نبی سرکار نے بیان فرمائیاں انشاءاللہ وہ بھی سچ چھوڑ دیا۔ تاہی تے میرے اللہ پاک نے اپنے پاک کلام قرآن فرمایا سی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ نے محبوب دی ہر ادا نو قرآن وچ محفوظ فرمایا ہے، بات تے صرف سمجھن دی ہے، اور جس بندے دے اندر ادب ہوئے اور جس بندے دے اندر حضور دی محبت ہوئے انہوں ہر جگہ تو حضور سرکار دا ذکر نظر آئے گا اور محبت اور پیار نظر آئے گی۔ اور ساڈا دنیا داری دا یہ طریقہ ہے جن دے نال پیار ہوئے اسی او دے عیب نہیں ویندے، سانوں دے عیب نظر نہیں آندے کیونکہ سان پیار کیوں ہوتا ہے۔ تے سوچو اجے ساڈے محبوب عیباں والے ہوندے نے، ساڈے محبوب عیباں نال بھرے ہوندے نے، ساڈے محبوب مڑ بھی سانوں نظر نہیں آندے، تے رب دے حبیب وچ تے عیب ہے ہی کوئی نہ۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ میرے نبی پاک سرکار ہر عیب تو اللہ نے پاک پیدا فرمایا۔ میرے نبی سرکار عیب نام دی چیز دی نسبت ہی حضور نال نہیں ہو سکتی۔ گل ساری بیلیا اس چیز تے مکدی ہے کہ تیرے دل وچ عظمت مصطفیٰ ہے، جنہ دے دل وچ عظمت مصطفیٰ ہوئے الف لام میم تو لے کے والناس دی سین تک عقیدہ یہی رکھ دے ہونگے شدہ متا زیرا زبرا سب شان تیری وچ آیا عملوں کا خبر ہی نہیں
کوئی تے خاصار میں جا پایا بچو یاد رکھو اے انسان دی طبیعت ہوندی ہے طبیعت ہوندی ہے فار ایگزامپل جدوں نوجوان بندہ مووی تکدا ہے وہ دی طبیعت سکون محسوس کر رہی ہوتی ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے کیوں کیونکہ اس کی طبیعت وہ نال میچ کر رہی ہوتی ہے لیکن اگر کوئی مولوی اتنے پھنس جائے گا یقیناً گھبرائے گا کہ یار میں کتنے بہ گیا ایک ہی ہوئی جگہ ہے کسے تک لیا تو کی آکھے گا اے کم تے نہیں صحیح مولوی گھبرائے گا بھائی نہیں اگر وہ جہاں بندہ کسے ایو جی محفل چاہ جائے نا وہ انج لگتا ہے جی میں آج یار پھنس گیا توجہ ہے جناب وہ بیچارہ پھنسیا ہوا محسوس کرتا ہے تے میں انہوں نے آکھاں گا بھائی تھوڑا جہا ذہن لاؤ ہو سکتا ہے یہ پھسنا تواڈے واسطے فائدے مند ہو جائے ایک مثال دینا میں اکثر سنگیاں دیندا رہنا وہ بڑی من اچھی لگتی پئی ہے اس جگہ دے جٹاں دی مجھ سوپ ہوے نا بٹی صاحب تانوں سمجھ آ جائے گا جٹاں دی مجھ سوپ ہوے تو آندے بکٹا ہیٹھ نہیں پوندا توجہ ہے جناب یہ شاہ جی دودھ نہیں پیندا وہ پھر جٹ کی کرتے ہیں وہ پھاڑ کے نا نیڑے کر کے تے مجھ دا دودھ اندے منہ نال لیندے نے کیوں اس تو لیندے نے با اس کمبڑے نو اجے اس چس دا پتہ کوئی جدو اس چس تے گیا نا لگ موڑا سا پیچھا کھینچنا ہے اس اگا کھینچنا ہے اج یہ فرق ہے وہ چس نہیں لگی جیڑی اس دودھ وچ ہے گل پلیاں وہ صرف اینی ہے جنہوں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے نا بچے اکثر کدے وچ کوئی سنگی پھاڑ لیا باہر مسیتے چلی اج محفل تو وہ تھوڑی جی گھبراہٹ فیل کر دیں وہ دی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اجے وہ چس نہیں لگی ہوتی اور کوئی مسئلہ نہیں ہونا صرف انہوں نے کوئی نہیں پتا کہ میں نہ چنگا کیتے ہی پھد کے بھی لے آندے ہی ہوں اگوں کام ساڈا ہے جے کوئی حضور دے ذکر چس ہوئی تے ہو سکتا ہے پکا ہی لگ جائے موڑتے نو لیاوندا رہے نال بے نہیں ہوئے آ چلیے مسیتے بھی بڑا مزہ ہوندا ہی توجہ ہے حضرات تاڑی عزیزہ نے من 27 رجب دی رات میرے نبی پاک سرکار یعنی اج دی رات حضور ام ہانی دے گھر سو رہے نے اللہ فرمایا جبریل جا میرے یار نو لے کے آ اللہ اکبر کبیرہ جا حضور نو نبی سرکار نو لے گیا رات دا ویڑا ہے ادھی رات حضور سو گئے نے دنیا سو گئی ہے دنیا ستی پئی ہے اور رات دا وقت ہے اللہ فرمایا جبریل ہون ساری خدائی سو گئی ہے نیند آ گئی ہے سب نو تے اے دوزخ دے دروازے آج بند کر تے جنت نو سجا چار جڑے بزرگ فرشتے نے رسل ملائکہ جبریل میکائیل اسرافیل انہاں ساریاں چار فرشتیاں نو اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتو جبریل دے نال جاؤ تے ہر فرشتے نال 70,000 فرشتہ ہوئے اے جماعت تیار کر تے جا جبریل میرے نبی نو لے کے آ تے مکہ شریف تو لے کے تے سدرہ تک تو سجا ہر چیز جدو اے ہر چیز معراج دی شب سج گئی نا تو اللہ نے فرمایا کہ جنت دیاں حوراں نہ کہو آج لباس اچھا پہن لین میرا نبی آ گیا جدو ساری تیاری ہو گئی تے جبریل ٹرن لگے تے خالق نے پھر ول سکھایا کہ جبریل تو نبی نو اٹھائیں گا کی میں نبی تے سو رہے نبی سو رہے اللہ پاک نے مارے جو نبوت دے اندر یہ روایت موجود ہے جبریل نو فرمایا جبریل
تیرے جسم دے اندر تاثیر ہے کہ تیرے وجود دے اندر جڑے تیرے ہونٹ نے وہ کافور دے بنے اور کافور دی تاثیر ٹھنڈی ہوندی ہے. آج جدو جائے نا تے میرے نبی سرکار ایک روایت چاہتا ہے کہ ہونٹ لائیں، ایک روایت چاہتا ہے کہ اپنے رخسار حضور دے طلبیاں نال لائیں. اے طریقہ ہوئے نال جا فرشتے بھی لے لے تے ایک براق لے لے، جنت چو ایک لباس بھی لے لے تے ایک امامہ آج دی رات واسطے رکھے ہے وہ امامہ ملے. جبریل امین ٹر پہ جنت دے جو حلے سن انہیں جو ایک حلتم من حلل الجنہ، جنت دے جو حلے سن انہیں جو ایک حلہ حضور واسطے پسند کیتا گیا جڑا خاص حضور واسطے سے. امامہ شریف لیا تے جنت دے باغات جڑے براق بچر دے آئے انہیں جو جبریل نے ویکھیا کچھ بڑے سونے نے، سارے ہی سونے نے، لیکن براق جڑی انہاں دی زیادہ تعداد ہوئے جڑی اج ناز کر رہی ہے کہ ساڈے تے حسن بڑا ہے، ساڈے تے شوخی بڑی ہے، ساڈے تے اج وقت بڑا ہے، ساڈے ہی جو ایک سوار بنے گا نبی سواری بنے گا حضور پاک سرکار. عزیزان من جبریل نے ویکھیا سارے بڑے شوخ نے لیکن ایک بڑا عاجز ہے، باقی شوخ نے تے ایک عاجز ہے تے نہ اللہ نو شوخی پسند ہے تے نہ مصطفیٰ پسند کر دے، نہ اللہ بھی عاجزی نو پسند کر دے اور رسول اللہ بھی عاجزی نو پسند کر دے. عزیزان من جبریل امین آئے، براق سر نیواں کیتا ہوئے عاجز ہو کے کھلوتا ہے، دوجہ ناز تے انداز پہ کر دینے. اللہ فرمایا جبریل جڑا عاجز ہو کے کھلوتا ہی یار واسطے انہوں پسند فرما لے. تائیں حضور میاں صاحب فرما دینے مان نہ کری روپ گھنے دا تے وارث کون حسن دا سدا نہ حسن جوانی رہنا تے سدا نہیں پھولی جبل دا. حسن بندے تے کدو قرآن دیا جڑے بڑھے بیٹھے نے نہ تو پوچھ لو جوانی انہاں تے بھی آئی کدی انہاں تے بھی بڑا ویڑا تے سینہ تان کے ٹر دے آئے ویڑے نے جھکا چھٹے ایویں جڑے ہن جوان ہو ایک دن ویڑے تو انوی جھکا چھڑنا. سوئے دے اتے مان دی ضرورت میں دے اتے کوئی مان کرن دی ضرورت نہیں، میں بڑا جوان آ دے میں بڑا سونا ایسے بڑے بڑے سونے آئے نے دے ٹر گئے نے. عزیزان من اللہ دی بارگاہ عاجز ہونا اور جھکنا کمال ہے، اچھیاں ہونا کمال نہیں. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرے تب آ جائیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. اچھا تو ساؤنڈ دی وجہ تو کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی؟ سچی دسیا میں نہیں ہو رہی، میں ویسے تھانوں پوچھیا ہے کہ جے تھانوں کوئی ساؤنڈ دی وجہ تو پرابلم ہوئے تو بشیر اکبر دے کان مروڑ گئے. ٹھیک کر رہے ٹھیک اپریٹ کر رہے ٹھیک ہے. پھر بشیر اکبر نو دعا دیا کرو اللہ ان پتر عطا فرمائے. توجہ ہے ذرا عزیزان من جبریل نے انہوں نال لیا جڑا ساریاں تو عاجز سی تے میرے پتر عاجزی انسان دی اعلیٰ صفات چو ایک صفت ہے. اللہ آڑیاں ہو وہ مینوں تو یہ دسو جن دے ویچ کچھ ہوئے ان اعلان کرنے دی کیڑی لوڑے با میرے چاہ ہے. سادی رحمت اللہ علیہ فرمان دیں اتر آن باشد کہ خود ببوید
نہ کہ اتار بگوید جے اتر ہوئے نا چنگی تے اتر آلے دسن دی لوڑ نہیں ہوندی بھئی چنگی یہ وہ آپ پہ دس دیئے میں چنگیاں جدو نک نہ لگی ہوئے دس چھڑنا صبح میں کس لیول دیاں روز انی تعریف بھی پہ کرے ویچن والا بھی بڑی اچھی ہے بڑی بندی تو فائدہ کوئی نہیں اتر وہ ہے جڑی آپ دس سے میں چنگیاں یہ انسان دی صفت ہوندی ہے جڑا چنگا بندہ ہوندہ ہے نا انہوں بندے ویخ لیندے نے بھئی بندہ چنگا ہے وہ آپ کیوں دستا ہے اکڑ اکڑ کے میں بڑا چنگا جس انسان دے اندر اکڑاؤ آیا اور غرور آیا اور تکبر آیا اس انسان نے اعلی خصلتیں جو ایک خصلت نو ضائع کر دی تکبر بندے ہیں جو پایا جائے تے صفت شیطان ہے اے اللہ نو مخلوق ہے جو نہیں وارا کھاندا بھئی بندے ہیں جو بھی تکبر آوے ان ختم کرنا چاہیے میرے نبی سرکار نے اس براق نو پسند کیتا جس براق دے طبیعت اچھ تکبر کوئی نہ جڑے ناز والے ہیں انہاں کہی تھے چردے رہو جنت ہے توجہ ہے جناب عزیزان من میرے نبی سرکار آپ سو رہے آئے جبریل امین آئے اللہ اکبر حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تھوڑا نیویں ہوئے اور نیویں ہوئے ملا موہین کاشفی لکھ دینے نیویاں ہوندیاں جبریل حضور دے قدمہ نال ہونٹ لائے نے اے جبریل دا مقام اللہ ہے اے جبریل جڑا نوری فرشتیاں دا سردار ہے لیکن تسی تصور کرو جدو کوئی سو رہا ہوئے زمین تے اگر لیٹیا ہوئے تو جس بندے او دے قدمہ نال ہونٹ لانے ہون او فیزیکلی طور تے کتھے جائے تے لگ دے اتھے جبریل آئے عزیزہ نے من جدو جبریل نبی سرکار دے قدمہ نال ہونٹ لائے تو ٹھنڈک محسوس فرما کے حضور نے چشمان مبارک کھولیا اللہ اکبر ہاں حضور نے چشمان مبارک کھولیا میرے نبی بیدار ہوئے جبریل کی میں آئے ہو حضرت جبریل امین عرض کر دینے عرض کی تی جبریل قدمانو چمکے اٹھو رب دا پیام آ گیا ہے سواری لئی دردے ہے براق آیا دیواقہ پھڑن لئی غلام آ گیا ہے میرے نبی سرکار بیدار ہے جبریل نے پانی پیش کیتا نبی سرکار نے وضو فرمایا جدو حضور نے وضو فرمایا تے پانی ایک برتن جمع ہو گیا تشت دے اندر تشت کے اندر بڑے تھال میں وہ دے اندر پانی جمع ہو گیا کدی عاشق ہوندے نے حضور دے صحابہ وہ حضور دے وضو والے پانی نو لے کے اپنے چہرے تے مل لیتے ہیں آج میرے نبی سرکار دے غلام سو رہے نے جبریل نے پانی جمع کیتا ہے اللہ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا دے میں تخیل تو قربان جا آپ فرمانے نے جبریل نے سوال کیتا میرے مالک اس پانی دا کی کرنا ہے حکم آیا اللہ حضرت فرمانے نے بچا جول کے تلووں کا دھوبر بنا وہ جنتی کا رنگ و روگر شاید پتہ نہیں کسی رو سمجھ آئیے اللہ اکبر فرمانے بچا جول کے تلووں کا دھومر بنا وہ جنتی کا رنگ و روگر جنہوں نے دلہا کی پائے اترن وہی تو گلزار نور کے تھے
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرمایا جبریل ہے اے جڑا پانی ہے نا اینو لجا کے تے جنت دیاں دیواراں تے لا، جنت دا حسن ود جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے حضور تیار ہوئے، جنتی اللہ زیب تن فرمایا اور جنتی امامہ سرکار نے سر سے سجایا۔ اعلی حضرت فرما دے نور والے دیکھ کے تیرا امامہ نور کا سر چکاتے ہیں الہی، بول بالا نور کا۔ حضور تیار ہوئے تے اس رات حضور پورا تیار ہوئے۔ میرے نبی پاک سرکار تیار ہو گئے۔ جدو سرکار تیار ہوئے حسن مبارک دا ظہور ہویا، حضور دا حسن پاک ظاہر ہویا۔ پانی جنتی، خادم جنتی، لباس جنتی، امامہ شریف جنتی، رات دا ویڑا جدو حضور نے سر تے امامہ سجایا، توجہ ہے حضرات، اور اپنے حسن تو پردہ ہٹائے، حضور دے حسن مبارک اتے رب دی غیرت نے 70,000 پردے ڈالے ہوئے، لیکن شب معراج جدو پردے ہٹائے نا تے حسن مصطفیٰ ظاہر ہویا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق نے پوچھا 10 جبریلہ تم نے تو جہاں دیکھا ہے، بتاؤ نا تم نے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انبیاء کی زیارتیں کی ہے، آج بتا۔ تو جبریل کہتا ہے بس یار خوبا دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری میں نے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انبیاء کے حسن کو دیکھا ہے، پر اے آمینہ کے لال تیرے حسن کی قسم ہے کوئی تیرے جیسا خالق نے بنایا ہی نہیں ہے۔ بھئی کوئی تکے تے تاں جے خالق نے بنایا ہوئے، تاں ہی تے صحابی رسول فرما دیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ویکھے تے تاں جے کسے ماں نے سونے ایڈا سونا پیدا کیتا ہوئے تھے۔ عزیزہ نبی وقار میرے نبی سرکار آپ تیار ہوئے، اللہ اکبر۔ جبریل ویکھیا تے اعلیٰ حضرت دی قلم تڑبیا فرما دے اے تھوڑا جا اعلیٰ حضرت دی زبان تھوڑی جی گاڑی ہوندی ہے، یعنی بڑی سکیل اردو ہوندی ہے تے وہ اکثر بیلیاں نو سمجھ نہیں ہوندی، لیکن یہ دا علاج ہے پتر بھئی انڈیا دے گانے جو سن لیندے ہو تے سمجھ لیندے ہو تے کسے حضور دے نوکر کو بہ کے اعلیٰ حضرت تے اقبال نو بھی پڑھیا کرو، نہ ساڈے بچیاں نو اقبال دی سمجھ آندی ہے، نہ ساڈے بچیاں نو اعلیٰ حضرت دی سمجھ آندی ہے۔ دو ہی تے اعلیٰ ہندوستان نے شاعر گزرے، ایک اعلیٰ حضرت نے ایک اقبال نے۔ عزیزہ نے من میرے اعلیٰ حضرت کی قلم تڑپی دیا فرمان نے سروے کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے سروے کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے سروری کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے پاگے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تو وصف عیب
ساڈی خطابت بھی بس ہو جاتی ہے. اتنے احمد رضا فرما رہے ہیں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا یا سید المرسلین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین ویا رحمت للعالمین حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى كافها يا عين صاد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں یا بالتاج والمراج دافع البلاء والوباء والكهد والمرض والألم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا
گل مکاندے نے آ فرماندے نے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالقی کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے خالقی کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان من، نبی سرکار میرے آقا جدو تیار ہوئے نا تو ایک فرشتے نے حضور دی سواری دی باغ پکڑی ہوئی ہے، ایک نے رکاب پکڑی ہوئی ہے۔ نبی سرکار سوار ہون لگے تے رک گئے۔ جدو میرے حضور رکے نا، سرکار رکے تو نبی سرکار دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ اللہ فرمایا محبوبہ اس گھڑی تہاڈیاں اکھاں چوں آنسو کیوں؟ شب معراج، ہائے امتی میں تیری قسمت تو صدقے جاواں۔ شب معراج حضور دیاں اکھاں چوں آنسو آئے تو خالق نے فرمایا محبوب کیوں مغموم ہو؟ تو میرے نبی سرکار فرماتے نے جبریل اج مینوں تے اتنی بلندی تے پرواز تے عروج ملیا ہے، میری واسطے براق سواری آ گئی ہے، میری امت دا کی بنے گا؟ بھائی دیکھے تسی تواڈے نبی نو کتھے کتھے تواڈا خیال ہے؟ اللہ فرمایا محبوب تسی آ جاؤ، رب تیرے نال محبوبہ وعدہ کرتا ہے جتنی سفارش کرے گا اللہ انہوں جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور سوار ہوئے جس وقت تو براق نے شوخی کی تھی، میرے نبی سرکار دے سامنے جبریل نے باغ پھاڑ کے نا تے جھٹکا دے کے فرمایا براق شوخی کیوں کرنا ہے؟ تینوں پتہ نہیں تیرے تے کون سوار ہے؟ براق عرض کرتا ہے اس سے تو تے شوخی پیا کرنا کہ میرے اتے کون سوار ہے۔ عزیزان من، جبریل دے سکول براق عرض کرتا ہے سونیا اج وقت بڑا اچھا ہے، افضل تیال ہے، آنکھوں تے ایک درخواست میں بھی پیش کراں؟ حضور فرما دیں کی؟ عرض کرتا ہے سونیا جدو پھر سواری تے بینا جے یوم حشر سونیا اج منظوری کرو ادو بھی میں ہی قبول کیتا جاواں۔ سرکار نے اس سے ویلے منظور فرما لیا، ٹھیک ہے۔ تیار ہو گئے، براق تے میرے آقا سوار ہوئے تے نبی پاک سرکار دا براق جدو چلیا نا تو براق دی سپیڈ ایسی کہ او انتہائے نگاہ تے قدم رکھدا سی، یعنی جتھے بندے دی نظر جاندی ہے تے او دا قدم جاندا سی، او دا قدم جاندا سی۔ حضور سوار ہوئے تو آپ فرماندے میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر انور تو ہویا۔ ہن حضور دی معراج دا مقصد کیے لنوریہو من آیاتنا کہ اللہ نے حضور نو اپنیاں نشانیاں وکھانیاں۔ فرماندے جدوں میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر تے گیا، شب معراج قبر تے جا کے نبی سرکار نے امت نو دس دیتا ہے کہ قبران تے جانا محمد عربی دی سنت مبارکہ ہے۔ یہ عقیدہ سا گھڑیا نہیں، ساڑھے نبی تے شب معراج نو بھی رب دے پیاریاں دی قبر تے تشریف لے گئے۔ قبر تے جانا سفر معراج دا حصہ ہے۔ میرے نبی پاک سرکار فرما دیں رأیت موسیٰ ہوا قائم یسلی فی قبرہی، یہ جڑا لفظ ہے نا یسلی، علماء اس دا ترجمہ کر دیں کہ بعض علماء کی او اپنی قبر دے اندر نماز ادا کر رہے سن تے جڑے عاشق نے نا محققین علماء کچھ انہوں نے یہ نکتہ بھی بیان کیتا ہے کہ قبر اچ کیڑی نماز ہوندی ہے، لہذا یسلی دا ترجمہ نماز نہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون
علی النبی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور دے استقبال اٹھ کے کھلو کے میرے یار دے درود پہ پڑھ دے آئے رب دے حبیب تے درود پیش کر اب صاحب بے کون کنے بندے آگئے میں تو انہیں صدوانہ اعلان نہ کریا داغ دل بھی دا شعر ہے نا کہ ہم نہ کہتے تھے اے داغ کے ظلفوں کو نہ چھیڑ ہون ویکھ لے جے بندے اور چوری چوری محفل کر لیے کریے اتنے ادھر بندے کٹھے ہو جاتے توجہ حضرات ہاں لوے بیلیاں راضی روے آجے اللہ پاک تو آنا قبول فرمائے تسی بندے جو چنگے ہو سرکار دے نا چیئے نکے ششیں حضور دے نام تے بندے کٹھے ہوتے ہیں عزیزان ایمان میرے حضور سوار ہوئے تھے ایک منزل آئی ایک پنڈ آیا حضور پوچھ دینے جبریلے کڑی تھائیں جبریل سواری روک کے عرض کی تھی سونے تے تھلے اترو اتھے دو نفل پڑھو اے تواڈی ہجرت گاہ مدینہ ہے شب معراج حضور قبر تے بھی تشریف لے گئے تے مدینے بھی تشریف لے گئے بھائیا ثابت ہویا مدینے جانا بھی محمد عربی سرکار دی سنت خاص سفر کر حضور نے دو نفل مدینے شریف پڑھے شب معراج اس تو بعد پھر سوار ہوئے میرے نبی علیہ السلام سرکار فرماندے جدو اسی پہنچے نا مسجد اقصی مسجد اقصی پہنچے تو جبریل نے اپنی شہادت علی انگلی نالے پتھر سوراخ کیتا تے براق دی جڑی لگام میں وہ دے اندر رکھ دیا وہ پتھر جے موجود ہے اور سوراخ بھی لیکن بدقسمتی نال وہ علاقہ یہود دے قبضے چھے اللہ پاک مڑ کسے عاشق دی ڈیوٹی لائی تے انشاءاللہ پھر آزاد بیت المقدس ہوئے جڑا پہلی باری بیت المقدس آزاد ہویا حضرت عمر دے دور دوسری باری ہویا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی دے دور سلطان صلاح الدین ایوبی بندے آنے نے اس نے میلاد شروع کی تھی وہ میلاد کرنے والا بندہ ہے میں کہ میلاد تے الزام کوئی نہیں لیکن ایک گل ضرور ثابت ہو گئی ہے اگے بھی آزاد میلاد والے ہی کرایا ہن بھی جدو ہاتھ پیا میلاد والے ہی آزاد کرانا ہے میلاد الزام تے کوئی نہیں نا حضرت صلاح الدین ایوبی لیکن پکا تھپکا سنی بندہ صلاح الدین ایوبی بہت پختہ کار اور سنی اور نبی پاک سرکار دے عاشق سن حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ عزیزان محترم میرے نبی سرکار رکے تے جدو حضور اترے نا تے مسجد اقصی 1.25 لاکھ نبیاں نال بھری ہوئی ہے بھئی جدو 1.25 لاکھ دا اجتماع ہونا ہے عالم روحانیت تو اس ویلے اس اجتماع دی روحانیت دا کی عالم ہوئے گا میرے نبی سرکار پہنچے نہیں انبیاء حاضر نے سونیا مبارک ہوئے انبیاء حضور نو مبارک دیندے رہنے سونیا مبارک ہوئے کیونکہ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں ایک جلوہ نے موسیٰ کو بے خود کیا لامکاں پہ بھی تو ڈگمگا نہیں رب عالم نے تجھ کو بلایا اللہ اکبر میرے حضور آئے جدو مقصد مسجد اقصی پہنچے توجہ فرمائیے سارے نبی موجود نے جبریل نے اذان پڑھی ہے جبریل نے اذان پڑھی ہے اس اذان دے کیا کہنے جڑے 1.25 لاکھ نبیاں دے سامنے جبریل دے نورانی گلے چوں نکلی ہو سی
عزیزاں نے من جدو جبریل نے اذان پڑھیے اقامت پڑھیے مصلی خالی ہے نبی 1.25 لاکھ موجود نے حضور فرماتے ہیں میں بھی موجود سا نبی بھی موجود نہیں تھے حضور فرماتے ہیں میں کھڑا سا بھی مصلی تے کینوں کھلا رہا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی سرکار موجود نے 1.25 لاکھ نبی موجود نے تے قائد آئے ہوئے جدو بندے ڈھیر سارے جمع ہون شریعت دا قائد آئے ہوئے اگے او کھلوے گا جڑا ساریاں تو اونچی شان والا ہوئے گا اگے او کھلوے گا جڑا ساریاں تو اونچی شان والا ہے اذان تے اقامت ہو گئی میرے نبی فرماتے ہیں میں بھی کھلوتا اللہ اکبر شہر کہندہ ہے جا اقصا پہنچے محمدی پیارے نبی سن کھڑے التزاری سارے آدم نے نبیاں فرمان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے میرے حضور مصلی تے کھڑے ہوئے سونیا اگے کھلو گے آج نبیاں دی نبوت تے تصدیق دی مہر لا لیو سنیے حضور نے جدو 2 نفل پڑھا لینا پھر ممبر رکھیا گیا مسجد اقصی ممبر رکھیا گیا اور جنہ دی ڈیوٹی رب نے نبیاں چلائی اونا نبیاں نے حضور دی شان خطبے دیتے اللہ اکبر میرے نبی سرکار دی شان انبیاء نے خطبے ارشاد فرمائے اللہ اکبر میرے اعلیٰ حضرت بولے تے فرماتے ہیں خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے بالا ہمارا نبی سب سے بھی ہے بڑی شان والا ہمارا نبی سب سے سب تو آخر تے تقریر حضور نے فرمائی آخری تقریر جو نبیاں دے سامنے فرمائیے صدارتی خطبہ اور آخری خطبہ وہ میرے نبی سرکار نے ارشاد فرمایا انبیاء نال ملاقات کر کے اور خطبہ ارشاد فرما کے میرے نبی سرکار پھر سفر معراج دا آغاز فرمایا نبی قبر وچ بھی آئے نبی مسجد وچ بھی آئے میرے نبی پاک جڑے آسمان تے جاندے اگے نبی کھلوتے حضور دا استقبال کردے پہلے آسمان تے گئے تو حدیث شریف میں چاہتا ہے جدو جبریل نے پہلے آسمان دا دروازہ کھٹکھٹایا تے دربان پوچھیا جڑا آگے کھلوتا سی پہرے داروں نے پوچھیا بھئی کون ہے جبریل جبریل دا دروازہ کھٹکھٹان دا کی مطلب توجہ ہے جناب جبریل دروازہ کھٹکایا جبریل دا دروازہ کھٹکھٹان دا کی مطلب ہے بھائی میاں دروازہ اس تو کھٹکایا ہے کہ جتھے اگے جبریل آندا جاندا سی ہو رہا ہو رہے جدو کھٹکھٹایا ہے تے سائیاں پوچھے ہے جبریل عرض کیتی میں کلا نہیں نال محمد مصطفیٰ نے کیونکہ رب نے وکھرے دروازے صرف محمد عربی واسطے بڑھائے ہیں اگو فرشتے پوچھے کہ جبریل آج سرکار آ رہے جبریل دسے آج آ رہے نہیں گیٹ کھل گیا پہلے آسمان دا گیٹ کھلیا تو حضور اندر ایویں جتنے آسمان نے ساریاں دے دروازے جبریل کھٹکھٹاندا گیا ہے تے پوچھن والے پوچھدے گئے نے جبریل کلا ہی ہے کہ نال حضور بھی نے بھائیا جے سچی پوچھو تے بوا تاں کھلدا جدو جبریل حضور دا نام لیندا سی بخاری حدیث نو میں ذمہ دار
جبریل کلا ہے نہیں نال حضور نے. اچھا آج حضور آ رہے ہیں ہاں دروازہ کھول دیو. بھائی گل سمجھ. اور کملیا جے جبریل حضور دا نام نہ لوے تے دروازہ جبریل آستے نہیں کھلدا تیرے تے میرے آستے حضور دے نام تو بغیر کی میں کھول جائے گا. دروازہ جنت دا دیتے ہی کھلے گا جن نے محمد مصطفیٰ دا نام لونا ہے. عزیزہ نے من جدو پہنچے نا سدرہ تے اللہ اکبر میرے نبی سرکار پہنچے جبریل ہاتھ جوڑ رہے عرض کر دے سونیا اس تو اگے میں نہیں جا سکتا. کملی والے میرا آخری میرا مقام آگے اس تو اگے میں جا سکتا. جبریل عرض کر دے یا رسول اللہ میرا آخری مقام آگیا ہے. میرے حضور رکے. آپ فرماتے ہیں جبریل تو رک گیا ہے تیری اتھے انتہا ہوئی ہے ساڑھا تا اتھو ابتدا ہو رہی ہے. لیکن گل اگلی بڑی پیار آڑی ہے جڑی حضور نے جبریل نال کیتی. حضور فرماتے ہیں میرے دادے ابراہیم نو تو ایک باری گل ایک کیتی آئی. جبریل تو میرے دادے ابراہیم نال ایک گل کیتی آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جبریل کیتی سونا یاد ہے. فرمایا کی توجہ ہے یا رسول اللہ جدو میں گیا سانا تے انہوں نے اس کی خواہش سٹن لگے سن آکالی تے میں ادو عرض کیتی کہ سونیا اللہ کو پیغام بھیجنا ہے تے دس دیو میں اتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا. اے جبریل گل کیتی کہ ابراہیم پیارے اگر کوئی رب نال گل کرنی ہوئے کوئی پیغام بھیجنا ہوئے تے دے دیو میں اتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا. حضور فرماتے ہیں جبریل آج بدلائی جے کوئی گل کرنی ہے تے دس محمد اتھے جا رہے ہیں جتھے تو بھی نہیں جا سکتا. آیا 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 توجہ ہے حضرات بڑی بڑی توجہ ہے حضرات. بھئی صدقے جاواں جبریل تو گل اس بھی بڑی کی تھی. یہ گل بھی کرے تو کوئی ایڈے علم والا بندے ہی کرے جڈے علم والا جبریل سی. انہیں گل بڑی ہے کو کی تھی. انہیں یہ نہیں آکھا بنی جی میں گل کو نہیں کرنی. انہیں کہا جی ہے گل میری کیونکہ اتھے شرمان والی کیڑی گل ہے. اس آکھا جی ایک خواہش ہے میری چلے ہو تو پھر منظور کروا چھڑیا جائے. اللہ اکبر. میرے نبی فرماتے ہیں جبریل مانگ کی منگنا ہی عرض کر دے سونیا جدو حشر دا میدان ہوئے پل صراط تو تہاڈی امت نے لنگنا ہوئے اللہ کو منظوری لے دیو پر میرے وچے ہوڑ ہاتھ تہاڈے اٹھے ہوڑ امت تیری میرے پراتے پیر لگ کے پار لگ دی جائے. بھائی اس امت دیا قدمہ تو صدقے جاواں جیتے تھلے پر بچھان دی خواہش جبریل پیا کرتا ہے تے کرتا بھی کیڑی جاتے پیا ہے. ذرا مقام دیکھو با کس مقام تے جبریل نے کیڑی خواہش کی. عزیزہ نے دی وقار میرے نبی سرکار فرمایا جبریل جا تیری گل منظور ہو گئی ہے. گل تیری منظور ہے دیا تیری دعا ہو گئی منظور. جدو حشر دا دن ہو سی میں ہاتھ اٹھا مانگا تے تو پر وچھائی. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے ابے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمدی لہے عزتوں اطلاع محمدی کہ ہے عرش حق زیر پائے. حضرات محترم میرے نبی علیہ السلام اس تو اگے چلے. حضور فرماندے جدو جبریل دا مقام ختم ہویا تے اگے سواری سی رف رف
او دے اتے میں سوار ہو گیا. پھر 70,000 حجاب طے کیتے. کتنے حجاب؟ 70,000 حجاب. حجاب کہنے پردے نے. 70,000 حجاب طے کیتے اور ہر حجاب 70,000 سال دی راہ آئی. 70,000 حجاب نے اور ہر حجاب دے درمیان دا فاصلہ 70,000 سال دا ہے. حضور فرماندے ہیں جدوں میں او طے کر رہا ہوں پیچھے تے دنیا ستی پئی آئی. اے تے کوئی نہ بہت ایڈا سفر پہ ہوندا ہے تے بندیاں کی ہویا ہے بندے ستے پہ ہے جڑے ستے پہ ہے جتھے اوتھے ہی ستے پہ ہے. 70,000 حجاب طے کر کے حضور فرماندے ہیں جدوں اوتھاں آئی جتھے مکان ختم ہو گیا. توجہ ہے کہ نا؟ وہی لا مکان کے مکی ہوئے. پھر حضور فرماتے نے اگے جدو مکان ختم آیا تے عرش آیا. کدا عرش ہے؟ اللہ دا عرش آیا. اللہ دا عرش. اور یاد رکھو اللہ دا عرش بھی مخلوق ہے. عرش بھی مخلوق ہے. تقریر میری دا ٹائم ہو گیا پر میں پچھلے سال بھی کچھ بیلی آندے ہیں بس سن تساں اتھے لے جا کے چھڑیا ہے تے سن تساں بڑا تڑپایا ہے تے میں آکھیا ہوں میں اتھے نہیں چھڑدا کسے تھان تے لے جا کے چھڑا نہیں تے تقریر دا ٹائم ہو گیا ہے ہوں صرف تہاڈی تڑپ دی وجہ تو نہیں پیا چھڑدا بھئی اتھے راہ چھڑنا نہیں صحیح توڑ چھڑنا صحیح کسے جا تے چھڑنا صحیح. عزیزان دی وقار حضور فرماندے نے اللہ دا عرش آ گیا. جدو عرش آیا حضور فرمانے عرش دے قریب ہویا تے میں ارادہ کیتا نالین شریف اتارا. میں ارادہ کیتا کہ میں نالین سمجھ جیڑی پیران دے تھلے اور جتی اسی پائیے تو جتی ہوندی ہے حضور پا لین تے نالین ہو جاتی ہے. یہ بھی سنیا دا آدھا بھی اسی کھائیے تے قدو ہوندہ ہے حضور پسند فرما لین تے قدو شریف ہو جاتا ہے. چمڑے دا وام جیا ٹکڑا جنہوں موجی سی کے جتی بناندہ ہے تسی تے میں پائیے تے جتی ہے حضور دے قدمہ نہ لگے تے نالین شریف ہوندہ ہے. بھائی تو آٹے میرے کوڑ ہوئے تے گدہ کھوتا ہوندہ ہے حضور بے جان تے دراز گوش ہوندہ ہے. پہلے شہر یسرب ہوندہ ہے بیماریاں دا گھر حضور آ جان تے مدینہ شریف تیپا ہو جاتا ہے. نبی سرکار دی تے نسبت مقام بدل دیئے. میرے نبی سرکار نے نالین اتارن دا ارادہ فرمایا. اللہ فرمائے سونیا نالین نہ اتار. نالین نہ اتارتے حضور نے اٹھے روک ایک سوال کیتا. یہ علماء نے کتاب میں لکھے ہے. میرے نبی سرکار عرض کردے نے یا اللہ سونیا جدو حضرت موسیٰ تور پہاڑ دیا ایسا اللہ دا قرآن گوائے میرے نبی فرمانے نے سونیا اس ویلے تیرا فرمانا ایسی فَخْلَانَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. سونیا تو تیرا فرمایا نا ایسی کہ موسیٰ اپنے پیرائیں چو نالین اتار دے تو ایک پاک وادی چاہیے. کتھے وادی سینہ کتھے عرشی علی انہاں نو کم ہویا سی نالین لاؤ. مالکہ میں نو فرما رہے ہیں سنے نالین آؤ. فرق کیے تے میرے خالق نے فرمایا اے محبوب سونیا اس وادی اچ میرے نور دی تجلی سی. حضرت موسیٰ نے حکم سی نالین اتار تاکہ اس زمین دی برکت اس زمین دے اندر موجود نور اے پیارے تیرے قدمانو با برکت کر دے وے. گل سمجھ گئے؟ اللہ فرمایا اس واسطے کیا سی کہ نالین اتار سونیا تاکہ اس وادی چو تیرے قدمانو برکت ملے. اس وادی چو تیرے قدمانو برکت ملے. محبوب حضرت موسیٰ نے فرمایا سینہ نالین اتار تاکہ اس وادی سینہ چو وادی مقدس چو حضرت موسیٰ نے برکت مل جائے انہوں نے قدم برکت والے ہو جائے. سونے آتن حکمیں سنے جوڑیا عرشہ سے آ تاکہ میرا
عرش برکت والا ہو جائے. کیا کہنے محمد مصطفیٰ سرکار نے. آپ فرماندے جدو میں عرش عظیم تے جلوہ فرما ہویا. آپ فرماندے عرش مخلوق ہے. پھر ایک حکم ہویا کہ محبوب ہونا عرش بھی چھوڑو تے اگے آؤ. میرے نبی سرکار فرماندے نے پھر عرش بھی پیچھے. جتھوں مکان شروع ہوتا ہے وہ مکان پیچھے. آپ فرماندے نے مکان تو لا مکان آ گیا. آپ فرماندے نے میں تنہائی محسوس کی تھی کیونکہ مخلوق مک گئی ہے. مخلوق ختم ہو گئی. مخلوق ختم ہو گئی. جدو مخلوق نہ رہی مخلوق چو صرف حضور رہ گئے. یا مخلوق چو حضور نے تے یا خالق کے باقی مقامات تھلے رہ گئے. عزیزہ نے من میرے نبی سرکار فرمانے نے جدو اس عالم تحیر دے اندر تحیر اور حیرانی دے عالم حضور فرمانے جدو میں اس تحیر اور حیرانی نو محسوس کیتا نا تے میرے دل نو گھبراہٹ محسوس ہوئی تے میرے رب نے میں نو حکم فرمایا. اللہ اکبر. آپ فرما دے میں نو خالق کائنات نے فرمایا کف یا محمد ان ربک یصلی. اے محبوب سونیا ذرا رک جا تیرا رب تیرے تے درود پیا پڑھ رہا ہے. کف یا محمد ان ربک یصلی. سونیا ذرا رک جاؤ رب تواڈے تے درود پیا پڑھ رہا ہے. میرے نبی سرکار فرماتے ہیں جدوں میرے رب نے میرے تے اس ویلے درود پڑھیا اور اس ویلے صرف رب ہی درود پیا پڑھتا سی کیونکہ فرشتے بھی تھلے آئے مخلوق تھلے. خالق اپنے حبیب تے پتہ نہیں کتنی سونی زبان وچ درود پڑھیا. عزیزہ نے دی وقار اس زبان تے اس لہجے دا بیان میں تے نہیں کر سکتا کیونکہ زبان ہووے تے لہجہ ہوندا ہے. خالق تے مکان جسم ہر شے تو ہے ہی پاک. ایک کیفیت نہیں بیان ہو سکتی صرف گل ہی دس چھڑی ہے. عزیزہ نے من میرے نبی فرما دے میں نو سکون ہو گیا. جدو سکون ہویا حضور فرما دے پھر آواز قدرت آئی اذنو یا احمد اذنو یا محمد اذنو یا خیر البریہ. آپ فرما دے میں جدو پہنچیا تے میرے خالق نے فرمایا سونیا ذرا قریب آ. ادنو یا احمد ادنو یا محمد ادنو یا خیر البریہ. اے ساری کائنات دے سردار ذرا قریب آ. اللہ اکبر. اتنے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ تساں مڑ رب نو ویکھیا ہے؟ میرے حضور فرماندے نے ویکھیا ہے. صحابہ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کیویں دا سی؟ ہایا ہایا میں سوال تو صدقے جاواں تے سائیاں دے جواب تو صدقے جاواں. میرے نبی فرماندے رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ. حضور فرماندے میں رب نو بڑی حسین صورت وچ تکیا. عزیزہ نے من میرے نبی سرکار نو اللہ نے فرمایا سونیا میرے قریبا میرے قریبا. میرے حضور قریب ہوندے گئے میرے حضور قریب ہوندے گئے. کلنا قریب ہوئے اللہ دا قرآن دستا ہے ثم دنا فتدلا. دنا فتدلا دعا دا معنی ہے قریب ہونا. دنا حضور قریب ہوئے فتدلا موڑ اللہ قریب ہے. توجہ ہے. دنا حضور قریب ہوئے جتنا حضور دی شان دے لائق سی. فتدلا پھر اللہ قریب ہویا جتنا اللہ دی شان دے لائق. ثم دنا فتدلا. ہن ساڈے رنگیاں نو سمجھ کوئی نہ یونی پتہ نہیں کیویں قریب ہوئے. اللہ اگلی گل بھی بیان کر چھڈی. توجہ ہے جناب کیویں بیان کی تھی. فرمایا ثم دنا
فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا. یعنی کعبہ قوسین، قوسین دا مطلب سمجھ دو، میں تو سمجھانا اے قوسین اے جڑے میرے بازو نہ تے ہاتھ اے جڑی ہن صورت میں بنائی انہوں سدے نے قوسین. تسی جنہ ریاضی پڑھی اوتھے تسی ریاضی دے اندر قوسین نہیں پڑھی بھائی، جدو ریاضی پڑھی جیومیٹری دے اندر تو دے اندر ایک اینج ہوندی سی، انہاں نوں کی سدے سن قوسین. ایک ہوے تے قوس، دو ہون تے قوسین، یعنی تھلے والی سرا بھی مل جائے تے اوتے والا سرا بھی مل جائے تے انہوں سدے نے قوسین. ویسے اگر تسی یہ عربی مطلب سمجھنا ہوئے تے عربی دے پنجابی چنو کہندے نے جڑی کمان ہوندی نا، کمان جدو انہوں اینج کر کے کھچی دا ہے نا تیر چلانا آستے تے او دے دو سرے جدو آپس اچھ قریب ہو جاندے نا اینج اینج تے انہوں سدے نے قوسین. قوس توجہ ہے. اچھا گل ہن ایتھے بھی مکی ہوندی نا تے سمجھ آ جانی ہے کہ بھئی اینا کو قریب نے جنہ کو کمان دے سرے نے. اللہ ایتھے بھی گل بس نہیں کیتی، فرمایا او ادنا، ایتھے گل رکی نہیں ہیں دے تو بھی نیڑے. اللہ اکبر کبیرہ. سمجھ آئی کوئی نا؟ اللہ فرمایا سمتنا، پہلے میرا نبی قریب ہویا جنہ دی شان دے لائق سی. فتدلّا، پھر اللہ قریب ہویا جنہ اللہ دی شان دے لائق سی. فکان قاب قوسین، جویں قوسین دے سرے مل دے لیں. پھر فرمایا فاو ادنا، مڑ اے دے تو بھی قریب ہو گئے. اللہ حضرت فرمانے نے فتردان ڈالی ہیں باہیں گلے میں، فتردان ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی. فتردہ نے ڈالی ہے باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی. اینج جدو نبی پاک سرکار قریب ہوئے، میرے نبی پاک سرکار فرما دیں مشکات حدیث موجود ہے، حدیث مشکات جو میں پیش کر رہا ہوں. میرے نبی پاک سرکار فرما دیں اللہ سونے نے اپنا دست قدرت فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتَفَيَّا. حالات اسی من سے آنے بیٹھے ہو جدو اینج ملی دا کسی نے جب بھی پاک اے وہ گل نہیں پہ کردہ ایتھے پہ کرنا. اینج کسی نے اگر بغل گیر ہوئی ہے جب بھی پاک ملیے تے ہاتھ کیتے رکھی ہے کڑ نہیں ہوندہ ہے نا پیچھے ایتھے ہوندہ ہے نا. اچھا اے ہون کوئی نہیں پتا پہ ملے کی میں ہے انجھے اے دس دن حضور بھئی ہاتھ میری کمر تے آ. اگلی گل دا میں کوئی نہیں پتا ہوں تسی آپ پھر سمجھ جاؤ تو سمجھ میں گل نہیں کرنی. میں تو انہی زبانی بولنی جنی شریعت اجازت دین دی ہے اور جڑی حضور نے بیان فرمائی. حضور فرمانے فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتَفَيَّا، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھیاں دے درمیان رکھیا. دو کندھے نہ ہے انہاں دے درمیان اللہ تعالیٰ دا پچھلے پاس ہوا. فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ سَدَيَّا، حضور فرما دیں جدو اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھیاں دے درمیان رکھیا. فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ سَدَيَّا، میں اس ہاتھ دی ٹھنڈک اپنے سینے دے درمیان محسوس فرمائی ہے. ہاتھ پیچھے رکھیا ٹھنڈک پار ہو گئی. ہون میں کیتا سکنا کہ جدو ایڈے قریب ہوئے نے تے اللہ سونے نے فیضان کتنا عطا فرمایا ہے. عزیزان من اس جگہ تے اگر میں آکھاں تے اعلیٰ حضرت ہے جملہ بولنا چاہنا جڑا آپ فرماتے نے شب اسرا کے دولا پیدا امدرت نوشائے
بزم جنت پہ سلام مصطفیٰ جان سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا شب اسرا کہ تو لا پیدا درود نوشہ بزم جنت پہ پڑھیے مصطفیٰ جانے اگلے جمعے تے بھی اس تو اگے بیان ہوئے گا ان کی سے تھان دیتے اب پڑھی گئے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین میرے مولا کریم اپنے حبیب دا صدقہ صاحب بھائیاں دی حاضری قبول فرما بیماران اس صحت عطا فرما حضور دے شب معراج دا صدقہ سب دوستان دیاں نیک حاجتاں پوریاں فرما جو میرے بچے بیٹے دور دراز تو چل کے تشریف لائے نے انہاں دا آنا جانا مقبول فرما الہ العالمین نبی علیہ السلام دے توفیل جتنی دوست سفر کر کے آئے نہیں انہاں دا سفر مقبول و مبرور فرما حضور دے سفر معراج دا صدقہ سب دوستاں تے کرم اور رحمت فرما جتنے عزیز بھائی تشریف لائے نے اگر کوئی بیمار ہے تو صحت عطا فرما کسے دل وچ تڑپ ہے مدینہ شریف دی تو اس نے مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرما میرے مولا کریم اپنے نبی علیہ السلام دے توفیل ساڑھے فوت شدگان ماں باپ عزیز و اقارب دی بخشش و مغفرت فرما میرے مولا کریم اپنے پاک نبی سرکار دے توفیل ساڑھے ماں باپ عزیز و اقارب مومنین مومنات فوت شدگان و جنت الفردوس نصیب ساڑھے آبا و اجداد دی بخشش فرما ساڑھے کاروبار جس کے حلال برکت فرما جو بچے طالب علم نے انہوں نے علم برکت فرما جو بے روزگار نے انہوں روزگار عطا فرما تنگ دستان دی تنگ دستی دور فرما جو دوست دعا واسطے کہندے نے میرے اللہ انہوں واسطے دعائے بخشش و مغفرت ہے قبول فرما وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالی